جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی میں اپنے کسانوں سے سب سے پہلے تو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان تو خوشحال ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہمارا کسان خوشحال نہ ہو، اور اس کی وجہ ہے پاکستان ایک ابھی بھی زرعی ملک ہے. ہم نے اگر اوپر جانا ہوتا ہے تو ہماری زراعت کو پرفارم کرنا ہوتا ہے. انشاءاللہ آگے انڈسٹری کو بھی ہم اٹھا رہے ہیں، لیکن ابھی تک جب تک ہماری زراعت ٹھیک نہیں ہوتی ملک کی سیکیورٹی خطرے میں ہے، کیونکہ زراعت کے ساتھ ہے فوڈ سیکیورٹی، اور فوڈ سیکیورٹی آج تو پاکستان کا تو ایشو ہے. ہماری آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے دنیا کا ایشو ہے آج. اب آپ اگر جو بھی تجزیہ پڑھیں تو خاص طور پہ یہ جو یوکرین اور روس کی جنگ ہے، اس کے اندر اب خوف ہے لوگوں کو کہ قحط پڑیں گے، کہ جو اس جنگ کی وجہ سے جو گندم متاثر ہوئی ہے، گندم کی ایکسپورٹس متاثر ہوئی ہیں، جو ان کی قیمتیں بڑھیں گی، تو خوف یہ ہے کہ کئی ملکوں کے اندر قحط پڑیں گے. پاکستان وہ ملک ہے جو ایک طرح بہت خوش قسمت ہے. ہمارے پاس اللہ نے ایسی زمین دی ہے، دریا دیے ہیں، ہمارے پاس موسم ہیں مختلف. کراچی سے لے کے جب آپ اوپر گلگت تک جاتے ہیں یا چترال تک جاتے ہیں تو موسم بدلتے ہیں. ہمارے پاس بہت اپرچونٹیز ہیں کہ پاکستان ایک وہ ملک بن سکتا ہے جو صرف زراعت کے اوپر ہی بہت ذرا اپنی دولت میں اضافہ کر سکتا ہے. لیکن اس وقت تھوڑا سا ہم سب کو خطرہ ہے کہ جو آج حالات ہیں ہمارے کسانوں کے، اگر خاص توجہ کسان کے حالات کے اوپر نہ دی گئی تو آگے پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی کی پرابلمز ہیں. ہمیں ڈر یہ ہے کہ باہر سے اب امپورٹس جو ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارے زمانے میں ہم سوچ رہے تھے کہ 20 لاکھ ٹن ہم نے گندم امپورٹ کرنی ہے روس سے، تو اب جو اس لڑائی کی وجہ سے ان کی قیمتیں بھی بڑھتی جائیں گی اور دنیا کے اندر شارٹیج کا خدشہ ہے. لہٰذا میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو موجودہ گورنمنٹ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے، ان سے مجھے زیادہ امید تو نہیں، لیکن اس وقت جو کسان کے حالات ہیں، جو ابھی پھر سے شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ ایک تو انپوٹس بڑھتی جا رہی ہیں، قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. جب ڈیزل اور پٹرول 10 دنوں کے اندر 60 لیٹر دونوں ان کی قیمت بڑھا دی گئی، اور پھر بجلی بھی بڑھا دی گئی. بجلی جس ایک دم 10 یونٹ جو بڑھے ہیں، اس کا جو امپیکٹ پڑے گا، ہر چیز مہنگی ہوگی. تو اگر ابھی آپ کی انپٹس مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، ایک تو عالمی مہنگائی ہے، لیکن ایک اس جو آتے ساتھ ہی حکومت نے چیزیں مہنگی کی ہیں، اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا کسان کے اوپر. اور مجھے یہ خوف ہے کہ اگر یہ اسی طرح اگر اس کے اوپر کوئی سوچ نہ کی گئی، ٹارگیٹڈ سبسڈیز کم از کم نہ دی گئی، تو مجھے ڈر یہ ہے کہ ہمارا آگے جا کے فوڈ سیکیورٹی کا پرابلم ہوگا. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ دنیا کے اندر یہ ایشو بنا ہوا ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا، روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے انٹرنیشنل اب ایشو بنا ہوا ہے فوڈ سیکیورٹی کا. میں صرف اپنے دور پہ جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم جب آئے، ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم نے اپنے کسان کی پوری مدد کرنی، اور میں شروع سے ہمارے منشور میں یہ تھا کہ جب تک پاکستان کی زراعت اس کے اوپر گورنمنٹ توجہ نہیں دے گی تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. پھر سے میں کہتا ہوں کہ ابھی ہماری انڈسٹریلائزیشن، ابھی تو ہم نے پورا انڈسٹری پہ بھی زور لگایا، لیکن اس کو ٹائم لگے گا. اس وقت تک جو پاکستان اگر خوشحالی آنی ہے یہاں، تو وہ زراعت کے ذریعے آنی ہے.
تو میں صرف یہ کہوں کہ ہم جب آئے ہم نے آتے ساتھ ہی فیصلہ کیا اور ایک پرائم منسٹر ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پروگرام لے کے آئے. اس کے اندر ہم نے کیا کیا کہ پوری کوشش کی کہ کسانوں کی مدد کی جائے. اور وہ کیسے کی؟ ہم نے سبسڈیز دی. ساری دنیا میں کسان کو سبسڈی ملتی ہے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سیڈ کے اوپر سبسڈی دیں گے, کاٹن پہ, آئل سیڈ پہ, ڈی اے پی کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا, دالوں کے اوپر بھی ہم نے سبسڈی دی. ڈی اے پی پہ فیصلہ کیا کہ 24 ارب روپے کی سبسڈی ڈی اے پی کو دی جائے گی. پھر پوٹیش کو علیحدہ سبسڈی. پھر جو یوریا کے اوپر 132 ارب روپے کی سبسڈی دی ہماری. اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یوریا کی قیمت ہماری وجہ سے دنیا میں 5 گنا کم پہ ہم یوریا بیچ رہے تھے. ہمارا تقریباً 1700-1800 کے بیچ میں تھا یوریا کی بوری. آج وہ پہنچ گئی ہے 2800 پہ. اور اس کا پورا اثر پڑے گا ساری ہماری پروڈکشن کے اوپر. ہم نے پھر پیسٹیسائڈز پہ دی سبسڈی. ہم نے اینیمل بریڈنگ, جانوروں کو بہتر اپنی یہ جو گائے بھینسیں ان کا اس کے اوپر 24 ارب کی سبسڈی دی. پھر ہم نے پانی کو بچانے کے لیے, اصل ایشو اب پانی کا بنا ہوا ہے, 90 ارب ہم نے واٹر کنزرویشن کی سبسڈی دی. اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا, سبسڈی نہیں دی. اور 56 آئٹمز تھیں جن کے اوپر ہم نے, جو فارم مشینری تھی, 56 آئٹمز کے اوپر سبسڈی دی. اچھا, یہ اس کی وجہ سے ہوا کیا؟ اور یہ مجھے سب سے زیادہ فخر ہے کہ یہ جو اس سبسڈیز کی وجہ سے جو کسانوں نے پھر جس طرح محنت کشوں نے اس ملک میں ریکارڈ پروڈکشن دی. کپاس 17% کپاس کے اندر امپروومنٹ آئی, پچھلے 1 سال کی بات کر رہا ہوں. چاول 10.7% چاول کے اندر اس کی پروڈکشن بڑھی. گنا 9.4% گنا بڑھا. اور چینی کی پروڈکشن 24% بڑھی. آئل سیڈز 24.7%. دالیں 29% دالوں کے اندر ہماری پروڈکشن بڑھی. آلو 35% بڑھے. مرچیں 8.6%, سوری 36%. ہماری جو سبزیاں تھیں 11.5%. ہم نے جس میں بڑا ہمیں امپروومنٹ ملی وہ تھی ہماری میز 19%. اب یہ جو پروڈکشن ہے, یہ جو پاکستان کی تاریخ میں ہماری ریکارڈ پروڈکشنز ہوئی. گندم کی میں بات کر رہا ہوں, گندم کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی. اس پچھلے سال نہیں ہوئی, لیکن اس سے پچھلے سال, اس سال نہیں ہوئی, اس سے پچھلے سال ہماری گندم کی بھی ریکارڈ پروڈکشن تھی. اس سال ہماری کم ہوئی ہے, 10 لاکھ ہماری گندم کی ٹن کم ہوئی. تو میں اپنے کسانوں کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جب بھی الیکشن ہوگا, اور میں یہ امید رکھتا ہوں پاکستان کے لیے کہ جلدی ہو, کیونکہ جو حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے, امپورٹڈ حکومت, ایک امریکنوں نے اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس حکومت کو لے کے آئے ہیں. اس کو جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, جتنی دیر یہ حکومت رہے گی, ایک منٹ, لوڈ شیڈنگ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی, لوڈ شیڈنگ, ایک منٹ, ایک تو بجلی کی قیمت اوپر چلی گئی ہے, دوسری اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہے.
اور خاص طور پہ یہ جب سے پچھلے 2 مہینے میں جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ آپ کے سامنے ہے. پچھلے 3 سال دیکھ لیں اور آپ دیکھیں یہ تو کسانوں کا مسئلہ ہے. آپ ہر طرف دیکھ لیں 2 مہینے میں کون سی ایسی چیز ہوئی ہے کہ پٹرول بھی ڈیزل بھی 60 روپے, بجلی بھی مہنگی. سب سے زیادہ تو مجھے اب خوف آ رہا ہے گھی کا, کہ جو جتنی مہنگائی اب امپورٹڈ گھی کے اندر ہوئی ہے. تو دیکھیں میرا صرف ایک چیز ہے کہ یہ جو حکومت لائی گئی ہے یہ ایک ملک کی بہتری کے لیے نہیں لائی گئی. یہ عوام کی خدمت. کہہ رہے تھے جی مہنگائی بہت زیادہ ہے, ہم مہنگائی کم کریں گے. تو مہنگائی تو انہوں نے 2 مہینے میں وہ مہنگائی کی ہے جو 3.5 سال میں نہیں ہوئی. تو یہ جو لوگ آئے ہیں, سنیں ذرا میری بات, یہ لوگ عوام پاکستانیوں کے لیے نہیں آئے. یہ ایک ان کا ایجنڈا, جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں, جن کے یہ غلام ہیں, ایک ان کا ایجنڈا جس میں آپ کے سامنے ہے کہ روس کا ہندوستان 40% کم تیل خرید رہی ہے روس سے. امریکہ کا الائنس میں ہے. اور پاکستان, یہ ان کے امریکہ کے غلام, ان کی جرت نہیں ہے کہ جو ہم نے شروع بات کی تھی روس سے سستا تیل خریدنے کے لیے, ان کی جرت نہیں ہے وہ تیل خریدے. ان کا وہ فائنانس منسٹر کہتا ہے جی روس ہمیں آ کے بتائے کہ کتنا تیل دے گا. ضرورت ہمیں تیل کی ہے سستے, اور کہہ رہے کہ روس ہمیں آ کے بتائے کہ جی تیل دیں گے, کیونکہ ڈر لگا ہوا ہے امریکنوں سے کہ وہ ان کو غلاموں کو جھاڑے نا. تو اس لیے یہ آپ کے لیے نہیں آئی, یہ آئے ہیں ایک تو ان کا ایجنڈا کہ جو ان کی امریکہ چاہے گا وہ یہ کریں گے. جس کی الائنس ہے ہندوستان کی امریکہ کے ساتھ, میں پھر سے کہتا ہوں وہ تیل بھی لے رہے ہیں, وہ ہتھیار بھی روس سے لے رہے ہیں, لیکن غلاموں کو اجازت نہیں ہے یہاں. انہوں نے 25 روپے لیٹر اپنی بجلی کم کی ہے. ایک منٹ سنو. 25 روپے لیٹر پٹرول اور ڈیزل ہندوستان نے کم کیا ہے. انہوں نے کم کیا ہے کیونکہ وہاں سے 40% کم قیمت پہ تیل خرید رہے ہیں, اور ہمارے یہاں 60 روپے لیٹر ڈیزل اور پٹرول بڑھ رہا ہے, لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے ان سے تیل لینے کی. یہ صرف ایک مقصد کے لیے آئے تھے, اور وہ مقصد پورا ہو رہا ہے کہ انہوں نے مل کے ساروں نے قانون نکالا ہے کہ اب سارے ان کے کرپشن کے کیس معاف ہوں گے. نیب ختم, ایف آئی اے کے اوپر اپنے لوگ, ایف آئی اے کے اندر جو ان کے اوپر کیس تھے وہ مقصود چپڑاسی والے, وہ بھی بیچارہ ہارٹ اٹیک سے گیا. وہ جو ڈاکٹر رضوان تفتیش کر رہا تھا وہ بھی ہارٹ اٹیک سے گیا. ایک جو نوید انویسٹیگیٹ کر رہے تھے ایف آئی اے میں, اس کو ہارٹ اٹیک. اور ایک کوئی گلزار تھا جو بھی وہ بھی ان کے کام کر رہا تھا, وہ شوگر مل میں, جس کے بینک اکاؤنٹ میں بھی کروڑوں روپے آیا تھا, اس کو بھی وہ بھی گیا. اب ایف آئی اے ختم, ساری ان کی کیسز ختم. نیب کے اوپر اب شہباز شریف بیٹھ گیا, بلے کو بٹھا دیا دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے. نیب بھی اب ختم, سارے کیسز زرداری کے بھی ختم. جتنوں کے 10 سال انہوں نے جو دونوں نے مل کے ملک کو لوٹا تھا وہ سارے کیسز ختم. اور اب الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے, وہ جو الیکشن کمشنر ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر ہفتے ہر ویکینڈ پہ جاتا کدھر ہے, حکم لیتا ہے وہ جا کے اسے حمزہ سے اور مریم سے کہ وہ بیٹھ کے ہلکا بندیاں کی جا رہی ہیں کہ نون لیگ جیتے. یہ پوری پلاننگ ان کی ہو رہی ہے کیونکہ یہ صاف اور شفاف الیکشن یہ کبھی جیتے ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے پوری مل کے ان کی صرف اب ایک کوشش ہے کہ دھاندلی سے الیکشن جیتے, پولیس کا استعمال کریں, سب کے اوپر ایف آئی آرز, ہم سب کے اوپر ایف آئی آر کٹوائی ہوئی ہیں. سارے ہمارے ایک منٹ جو سارے چکر مار رہے ہیں, ہر دوسرے دن عدالت میں جا رہے ہیں اپنی بیلیں کروانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا پرانا طریقہ ہے, یہ مافیا ہے. یہ آئے اس لیے ہیں. صحافیوں کے اوپر ہمارے زمانے میں کہتے تھے جی بڑی جی
صحافیوں کے لیے مشکلات ہے. آج صحافیوں کو ٹیلی فون کر کر کے دھمکیاں دی جاتی ہیں, کئیوں کے اوپر ایف آئی آرز کاٹ دی ہیں. میڈیا ہاؤسز کو ٹیلی فون کر کے کیا آتا ہے جن کی کوریج نہ کرو. تو یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ جو لوگ آئے ہیں یہ ایجنڈا پہ آئے ہیں, اور اس ایجنڈا پہ پاکستانی نہیں فیچر کرتے. انہوں نے اپنی ذات پہلے تو چوری بچانی تھی, جو میں نے آپ کو بتایا. اب دھاندلی سے الیکشن جیتنا ہے, مخالفوں کے پاس پولیس کے ذریعے کیسز کروانے ہیں, اور جو حکم وہاں سے آئے گا واشنگٹن سے وہ انہوں نے ماننا ہے. اس کے لیے میں ساری پاکستانی قوم اور اپنے کسانوں کو بھی کہتا ہوں, ان کے خلاف پالیٹکس نہیں کر رہے, جہاد کر رہے ہیں ہم. میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اربوں, ان کے لیڈرز کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ اپنے پیسے کے غلام ہیں. تو میں اپنے ساری قوم کو کہتا ہوں, آج اپنے کسان ہیں, اپنے مزدور ہیں, اپنی انڈسٹری والے ہیں, جن کی آج انڈسٹری میں بھی جو آپ کو پرابلم آ رہا ہے, انڈسٹری میں بھی وہی پرابلم شروع ہو گئے. جو ہماری ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی, ریکارڈ ایکسپورٹس, ریکارڈ ریمیٹنسز, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن, 4 فصلیں ان میں ریکارڈ, گروتھ ریٹ یعنی جس سے ملک میں خوشحالی میں اضافہ ہوتا ہے, پھر 2 سالوں کے اندر, پچھلے 2 سالوں میں, پچھلے 30 سال میں سب سے زیادہ ایوریج میں 2 سالوں میں پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوا ہے. ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے, ان کا مقابلہ کرنا ہے آپ سب نے, اور کسانوں نے بھی, کیونکہ کسان عموماً شرکت نہیں کرتے. اب آپ نے میرے ساتھ مل کے ہم نے ان کے خلاف جدوجہد کرنی ہے, آزادی کی, حقیقی آزادی کی تحریک چلانی ہے, کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے پاکستان نہیں آگے بڑھ سکتا. بہت شکریہ, اور انشاءاللہ میں آپ کو جب کال دوں گا آپ نے سب نے نکلنا ہے.